بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ خطبہ جمعہ انتہائی اہمیت حامل ہوتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہر مسلمان مرد بالغ عاقل دے۔ جمعہ فرض ہے، خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے باوضو ہو کے خطبے دے دوران اگر آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، اگر پہلا آیا جو چاہے خطبہ خاموشی نہ سنے، نماز ادا کر کے جدو کرے واپسی لوٹے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین اس آدمی دے 10 دنوں دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ ایک جمعہ آئندہ جمعہ تک، یہ بڑی مشہور روایت ہے، 8 دنوں دے ہفتے دے گناہ معاف، 3 دن مزید فضیلت، 10 دنوں دے گناہاں نوں اللہ پاک معاف کر دیندا ہے۔ توجہ نال دل جمی نال تشریف رکھو، انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر ازواج مطہرات مومنہ دیا ماواں، ایمان والے دیا روحانی ماواں دا تذکرہ ہوئے، یعنی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات آپ دیا بیویاں دا انشاءاللہ میں تذکرہ کراں گا، جنہاں دا نبی پاک دے گھرے ہونا، آپ دے نکاح دے اندر ہونا، آپ دی بیوی اور مومنہ دی ماں، اے انتخاب اللہ پاک نے آسمان نے فرمایا ہے۔ جتنیاں نبی دیاں بیویاں نے آپ دے نکاح دے اندر آئیاں، حضرات انتخاب کن نے فرمایا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھو، توجہ فرماؤ، نبوت اے عطائی علم ہے، اللہ پاک جنہوں چاہے نبی بنائے، ہر بندہ محنت کوشش کر کے نبی تے رسول بن سکتا۔ یہ چنیدہ وہ ہستیاں نے جنہوں اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائیاں، ان تمام نبیوں جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تمام
آلہ تے افضل پوری کائنات دا سردار جویں آپ کی عظمت آلہ ہے آپ دے نال نسبت رکھن والے دی عظمت بھی آلہ ہے جو آپ نے لڑ لگ گیا حضرات اللہ پاک نے انہوں مقام عطا فرمایا ہے آپ دے پیران نال جڑی مٹی لگی ہے خدا دی قسم ان دی بھی عظمت دا مقابلہ تے جڑے نبی پاک دے بستر تے لیٹیاں جو آپ دیاں بیویاں نے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وقت گزاریا ہے انہوں نے رب نے پسند کیتا اللہ پاک کا انتخاب ہے رب نے نبی دے نکاح دے اندر پسند کیتا قیامت تک آنے والے مومنہ دے ماما بنا دیتا اے انتخاب کندہ بولو عرش والے رحمان دا اللہ پاک فرما رہے نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور لوگوں نبی پاک دیاں بیویاں اے مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے کی لگ دیاں نے بولو ایمان والے دیاں ماما لگ دیاں نے تے ماما کا احترام کرنا ضروری ہے عزت کرنا ادب کرنا احترام کرنا جڑے لوگ ماما کا احترام نہیں نہ کرتے لوگ آتے ہیں انہاں دے حلالی ہونے اندر شک ہے اور ماما کا ادب احترام عزت اور توقیر جیتا انتخاب رب نے کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے کردار کو بھی جانتا ہے انہاں دے اخلاق کو بھی جانتا ہے نبی دے نکاح دے اندر رب نے پسند کیتا پھر انہاں کی تربیت بھی رب ذوالجلال نے کیتی ہے سبحان اللہ اور پھر لوگوں کو کہ دسیا ہے کہ لوگوں نبی پاک دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں لگ دیاں نے ادھر میری طرف دیکھنا توجہ فرمانا ازواج مطہرات حضرات میں انہاں دا مختصر عظمت شان دا تذکرہ کرنا چاہنا جو پوری دنیا کائنات دیاں عورتاں نالوں افضل ترین ہستیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ایتھے وزیر اعظم دی بیوی لوگ آتے نے خاتون اول ہے یہ وزیر دی بیوی یہ بھلا جناب ایم این اے دی بیوی ایم پی اے دی بیوی چودھری صاحب دی بادشاہ دی بیوی اگی زمین تے نہیں لگتی اور خدا دی قسم ان عورتوں دی عصمت دے کیا کہنے جو نبی پاک دیاں بیویاں بڑیاں نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جتھے لیٹیاں نے اللہ پاک انہاں ساڈیاں روحانی ماواں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے آمین کہہ دیو آمین سب کو پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا ہے اور ادھر میری طرف دیکھو نبی پاک نے کثرت نال نکاح کیتے نے ذہن اندر تواڈے سوال کئی بندے دے ذہن اندر ایدی وجہ حضرات محدثین نے بڑا سادہ جواب دیتا ہے اکثر نبی پاک کی بیویاں بیوہ عورتاں نے مطلقہ عورتاں نے ایک تے بیوہ دے نال اللہ ذوالجلال فرمائے ایمان والے مومنو النبی اولا بالمؤمنین سادہ واقعی کو کر سادہ واضح بولو النبی اولا بالمؤمنین او ایمان والے من انفسہم ایمان والے جنہوں نے دل اندر ایمان ہے اللہ پاک انہاں نو فرما رہے ہیں آخری نبی تہاڈیاں جاناں نالوں تہاڈا بہتا عزیز ہونا چاہیے اے نبی پاک دا مومناں تے حق بنتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من ان گل سمجھ آ رہی ہے من انفسہم ہر مومن ایمان والے تے نبی پاک دا حق بنتا ہے اندی ایمان والے دی اپنی جان نالوں بہتا عزیز بہتا محبوب آمینہ دا لال ہوئے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے ہر موڑ اندر دنیا چاندی جائے آمینہ دے لال دی سنت نہ جائے پیار نہ جائے اتھے ذرا حدیث سنو ایک دن آتا فرمان دینے عمر کنا کو میرے نل پیار کرنا ہے آتا سونے ہو اپنی جان تو علاوہ ہر چیز نلو زیادہ تو آتے نل پیار نبی پاک نے ہاتھ پایا سی آپ نے ہاتھ چھوڑ دیتا
فرماتے ہیں حتی لا یؤمن احدکم، نبی پاک فرماتے ہیں اتنی دیر تک بندہ مومن تے مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان نال بہتا پیار میں محمد نال نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایمان والے واسطے حق بندا ہے ان دی اپنی جان نال بہتا عزیز آمنہ دا لال النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور اگلی گل ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ سیدہ خدیجہ ساڈی روحانی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا بنت زمعہ ساڈی روحانی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی روحانی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب، سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ جنیاں نبی پاک دیاں بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایمان والیاں دیاں پیر ایمان والیاں دیاں ماواں لگ دیاں میں میرے مرشد پاک دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں لگ دیاں مومنہ دیاں ماواں۔ قرآن نندہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او دنیا جہان دے لوگوں رشتہ دار کتاب اللہ دی رونال مہاجر دے دیگر مومنہ نالو بہتا حق رکھتے ہیں إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا، اپنے دوستاں دے نال حسن شروع کرن دی اللہ پاک نے اجازت دیتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا بات آگے توڑنا چاہنا اس مقام اندر اللہ پاک نے حضور دیاں بیویاں دا تذکرہ فرمایا ہے، آخری نبی دیاں بیویاں دا تذکرہ، اور اے مومنہ دیاں روحانی ماواں لگ دیاں نے، اور انہاں دے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی دیو بیوی تسی عام عورتاں کی طرح نہیں جے، اللہ پاک نے تمہیں چن لیا ہے۔ وہ جڑی آخری نبی دے نکاح دی اندر آئیاں نے خود رب ذوالجلال فرما رہے ہیں تسی عام عورتاں نہیں جے، عام عورتاں کی طرح نہیں جے۔ سنو حضرات ذرا قرآن اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قول معروفا۔ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کثرت قرآن سنانا، تہاڈا بھی دل کرتا ہے سنن یا کوئی نہ ہے۔ ذرا سنو قرآن، غور کرتے جاؤ، ترجمہ سنتے جاؤ، انشاءاللہ مسئلے حل ہوتے جان گے۔ ادھر میری طرف دیکھو 22واں سپارہ اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، اللہ فرماتے ہیں اے میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں، عام بیویاں تے عام دنیا دیا عورتاں دی طرح نہیں دے۔ لستن كأحد من النساء، عام
عورتوں کی طرح نہیں، تسی آخری نبی دیاں بیویاں ہو، تہاڈا مقام رب نے اچیا کر دیتا، تانوں چن لیا ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے ان تقیتن فلا تخضعن بالقول، پرہیزگاری تقوی اختیار کرو، اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ رب ذوالجلال نبی پاک دیاں بیویاں دی خود تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، تے جدوں کوئی دروازے پہ آ جائے نرم کو نرم زبان نال مٹھی سریلی آواز نال اودے نال گل نہیں کرنی۔ کیوں؟ آن والا کوئی دل کا مریض ہے، کوئی مریض بندہ آ جائے تے دل دے اندر کوئی خیال لے کے نہ جائے، نہ اللہ فرماندے نے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قاعدے قانون کا مطابق گفتگو کرو۔ اللہ پاک نے غیر بندے دے نال گل کرن دا انداز بھی سمجھایا۔ ایک اللہ پاک نے حضور دیاں بیویاں نہ کیتیاں نے تے مسئلہ کائنات دیاں ساریاں عورتاں نوں سمجھایا۔ قیامت تک آن والیاں بیویاں نال اللہ پاک گل کر رہے ہیں، جدوں کوئی دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹائے غیر محرم بندہ اس انداز نہ گل کرو، جہی ضرورت ہے اپنی گل بات کرے تے فوراً چلا جائے، دل دے اندر کوئی خیال لے کے نہ جائے، مت خیال لے کے جائے، بندہ نرم ہوتے بندہ مٹھا ہوتے گل نہیں کرنا۔ حضرات وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قاعدے قانون کا مطابق مطلب کی گل کرنی ہے۔ سن لوگوں پیار نال اللہ پاک نے ایک گل نبی پاک دیاں بیویاں کو کی تھی، در حقیقت قیامت جتنیاں عورتاں آن گیا ایمان والیاں بیویاں اللہ پاک انہاں دی بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، انہاں نوں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگے قرآن آندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن میں تیرے تو سب کے جانا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ ذوالجلال نے اس مقام تے نبی پاک دیاں بیویاں نوں مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کرم دے اندر قرار پکڑو، عورتوں چاہیے اپنے گھر دے اندر رہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سردار کر کے بے پردہ ہو کے گھروں باہر جان کی ضرورت نہیں۔ اور میاں اللہ پاک گل نبی دیاں بیویاں بھی کر رہے ہیں، انہاں کو سمجھا رہے ہیں کہ قیامت تک آن والیاں ایمان والیاں عورتاں کی تربیت ہو رہی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیویو اللہ والیو عورتاں کو چاہیے گھر کے اندر رہا کرے، کوئی مجبوری ہے ضرورت ہے، بلا مجبوری بلا ضرورت ایویں گھروں باہر نکل کے نہ دنیا پھر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کئی بیبیاں دی عادت ہوتی ہے سویرے اٹھ رہی ہے بوئے نہ توڑن انہاں نوں روٹی حاصل نہیں ہوتی، ایویں دنیا پھردیاں نے اپنا بوا کھول لیا تے بوئے تے بیٹھ گیا، کیوں آندیاں نے گھرے بجلی نہیں باہر اے لگا، اللہ نے بھی توبہ قرآن آندا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیویو گھراں دے اندر رہیا کرو، کوئی ضرورت
ضرورت ہے مجبوری ہے پھر گھروں باہر نکلو عورتاں کرے رہندیاں پابندیاں میں عورتاں چار دیواری اندر سونیاں لگ دیاں عورتاں مانی پڑتا مجبوری ہوئے پھر باہر پردے اندر جائے ورنہ گھروں باہر نکلن کی ضرورت نہیں یہ گل میری نہیں ہے یہ گل قرآن دی ہے حضرات میرے ہاتھ اندر قرآن دے بھائیواں پار میں سب کے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے ایک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر ہو آگے فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جویں جاہلیتیاں پہلیاں عورتاں بغیر پردے تو منہ ننگے بازار اندر جاندیاں اللہ پاک انہاں نوں جاہل کیا ہے اے قرآن دے تائیواں بارہ تے سورہ احزاب دے اج کل بیبیاں جڑیاں بغیر پردے تو بوٹھا شریف چوک کے بازار اندر دنیا پھردیاں سرخی تے پاؤڈر تے خوشبو تے عطر لگا کے بازار اندر دنیا پھردیاں نے خدا دی قسم میں نہیں جے کہندا قرآن اندر ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ انہاں نوں جاہل کیا جہالت نال تشبیہ دتی ہے بغیر ضرورت بغیر پردے تو تنگ لباس پا کے زیبوشی نہ کر کے خوشبو لگا کے تن شور کے بازار کے اندر جانا اللہ پاک نے اس بات کو منع فرمایا اللہ کرے رب العالمین قرآن کی سمجھ عطا فرمائے آمین کہہ دو آمین اللہ پاک قرآن کی سمجھ عطا کرے آمین کو یا اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نوں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے ایک آمین حضرات میری طرف کھڑا دے ایتھے دو تین جملے ذرا میں دونوں سنا دے مولانا ابراہیم خاتم رحمت اللہ علیہ پڑھیا کرتے سر قرآن پنجابی کا بابا تے چلو میں ہی سنا دینا اج دیکھ کے حالت دنیا دی میری طبیعت بڑی گھبرا رہی ہے مولانا صاحب فرمایا کرتے اج دیکھ کے دنیا اج دیکھ کے حالت دنیا دی میری طبیعت بڑی گھبرا رہی ہے نیکی وال کوئی دھیان نہیں سب دنیا بدی کما بدی سمجھتے ہو کنا سب دنیا بدی کما رہی ہے یہ دنیا فیشن پرستان دی منمانی اج کما رہی ہے دنیا نو موت یاد نہیں اللہ کا خوف بھلا رہی ہے بڑے تو لے کے چھوٹے تک سب پیڑی پہنی جا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے اور جیسا اندر بڑھ کے بہنا سی جیسا اندر بڑھ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے میں کتے پاپ پجامے ٹوٹیاں نے کتے پاپ پجامے ٹوٹیاں نے ہاتھاں وچ بٹوے بیگ بھرے ہوئے نے سرخی نال ہونٹ سوارے نے موٹے نال موٹا مار دیاں مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے اکھاں نال اشارے نے اکھاں نال اشارے نے موٹے نال موٹا مار دیاں مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے وہ کسے تو کتا بنوائیاں نے کئی فیصلے کئی فیشنی بال کٹوا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی جا رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بابا خاتم آج تو 40 سال پہلا یہ ساریاں باتاں سمجھا گیا
قرآن و حدیث کا ترجمہ قرآن کرنا فی بیوتکم بیویوں گھراں دے اندر ہی رہا کرو بغیر ضرورت و مجبوری تو باہر ایویں نہ ٹریاں پھریاں کرو روزانہ ہی سویرے ہڈیاں پونچھلیاں تے گدڑ تیاریاں تے نویں کپڑے بازار روزانہ ہی بازار اللہ میری توبہ نبی پاک فرماندے نے سبنا نو پوری جگہ بازار ہے خدا دی قسم یہ دے اندر کوئی اختلاف نہیں سبنا نو بہترین جگہ رب دا گھر تے مسجد ہے سبنا نو پوری جگہ بازار ہے اللہ پاک دی پناہ ذرا قرآن سنو میں گل تے توڑا اللہ فرماندے نے والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی جدوں جانا تے پردہ کر کے جانا ہے بغیر پردے تو باہر نہیں جانا قرآن کا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے ہیں یار ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جی اپنی بیویاں میں پہلے کو پھر اپنی بیٹیاں کو پھر عام ایمان والی عورتوں یا اللہ کی آقا یدنین علیہن من جلابیبہن بیویوں جب کہاں چھپار جایا کرو پردے کر کے جایا کرو باحیا بن کے باکردار بن کے موٹیاں چادریں اوڑھ کے جاؤ پردے کر کے جاؤ یا اللہ پردہ کر بیویاں نو ملے گا کی ایعرفن فلا یؤذین اے بچائیاں جان گیاں اے ذات تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیاں اور پہچانیاں جان گیاں پردہ کرنے والی بیویاں اللہ والی نیک بیویاں میں وکان اللہ غفور الرحیم اتنے بھی ذرا ترجمہ سن لو دو تین جملے تو فیشن سارے چھٹ پہنا اسلامی پردہ کر پہنا بیویوں پہنو ذرا پیغام میں کرے آجے تو فیشن سارے چھٹ پہنا اسلامی پردہ کر پہنا چھٹ غفلت تو سوائی تو کر لے نیک کر لے کچھ نیک کمائی تو یہ تو ایک دن ہونا ہی راہی تو ہے ایک دن مر جانا پہنا تو سارے فیصل چھٹ پہنا اسلامی پردہ کر پہنا تو گل وچ چنی پاوی نہ سر ننگا کر کے دکھلاوی نہ نالے ڈنگا چیر بناوی نہ اسلام برستا اسلام برستا پھر پہنا اسلامی پردہ کر پہنا اسلامی پردہ کر پہنا تو فیشن سارے چھت پہنا اللہ پاک نے جتنے پردے کی گل کی دیئے اتنے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جن بیویوں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ بن صبر کے پار نہیں جانا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نبی بیویوں تُسا نماز بھی پڑھتے رہنا نماز بولو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز کی پابندی بھی کرنی ہے نماز کی خدا کی قسم تھے اور تھا مسئلہ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے تمام مومن مرد اور سارے کہا کہ نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو آہن رب دے درتے چسر نو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا
آہم رب دے ترتے اتھاں تے کچھو پر جوانی نازے کہیں واسطے تے بھول گئی نمازے لکھا کڑیاں قبروں نو گئی مت دکھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہم رب دے ترتے واقم نسلا اگے فرمایا واقم نسکا نماز بھی پڑھو زکاة بھی دے واقم اللہ ورسولہ اللہ رب رسول دی اطاعت کرو اور عملی گل سنو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتے ہیں نبی دیو بیویو اے اہل بیت اتھے اللہ پاک نے نبی دیو بیویوں اہل بیت کے ہے کئی اندے نے نہیں جنی حضرت علی سیدہ فاطمہ حسن حسین اہل بیت وہ بھی اہل بیت نے نبی پاک دیو بیویاں بل اولا اہل بیت نے اللہ فرماتے ہیں نبی دیو بیویو اے نبی دے کرانے والی ہو اللہ پاک چاہتے ہیں تو جو برائیاں نو دور کر کے پاک کر دیتا جائے ایپا نو دور کر دیتا جائے برائیاں نو دور کر دیتا جائے مین کچال نو دور کر کے نبی دے کرانے نو پاک کر دیتا جائے صاف کر دیتا جائے جب آیت نازل ہوئی ہے میرے مرشد پاک نے فاطمہ بیٹی نو بلایا علی نو بلایا حسن حسین آئے این چادر نبی پاک نے اولی چادر نیچے نو بٹھایا فرمایا یا اللہ انہاں نو بھی اہل بیت اندر شامل کر لے یہ جو کیا یا چادر اندر اوڑ کے آیت پڑھی فرمایا اے بھی میرے اہل بیت نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سن لوگوں غلطیاں نال اگے اللہ پاک فرمانے میں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اللہ فرماتے ہیں نبی دیو بیویو جو نبی پاک دے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاتا ہے حدیث تلاوت ہوتی ہے ان کا ذکر کرو عمل کرو اگر اللہ پاک فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مرد ایمان والی بیویاں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی بیویاں روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی بیویاں اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے مرد اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی بیویاں اللہ فرماتے ہیں کثرت نال رب کا ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما انہاں نے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے اجر و ثواب کے رب نے انبار لگائے ہیں حضرات خواتین اہل بیت ازواج مطہرات مومنوں دی ماواں دا تذکرہ آ رہا ہے اے 22واں پارہ سی تے 21ویں پارے دی آخری دو آیات سن لو اے دے اندر بھی اللہ پاک نے حصول
تذکرہ کیتا ہے ادھر میری طرف دیکھنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ 21واں پارہ دے سورہ احزاب 21ویں پارے دی آخری آیتاں میں سنو ذرا بیان نال اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا مدینے کی گل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ دیگر ازواج مطہرات روایات اندر ہوندے 5 قریشی خواتین نے 4 اور نبی دی بیویاں بیک وقت نام میں یہ نبی پاک دے کول آئیاں آگے آندیاں نے سونا مالک نعمت وفا ہے رزق کی پابندی ہو گئی ہے اور مال جمع ہو گیا لوندیاں غلام دولتاں بافرائیاں نے اج کرو کو سانو سیورات بنا دو کوئی مال دے دیو کوئی دنیا دی دولت کوئی پیسہ کوئی دولت نہیں کوئی کانٹے کوئی کوکا کوئی سونا کوئی چھاپڑا دے فلا کوئی سیورات بنا دیو سیورات عورت دی سہنے آنے عورت دی مجبوری ہوتی ہے نبی پاک دی بیویاں حضور دے سامنے دنیا دے مال دی گل کر بیٹھیاں اگے بنیا کی قرآن کا گل سنیا گئے نبی پاک نو حضور دیا بیویاں آندیاں نے سونے ہو کوکے کانٹے کو مدریاں کو چلے کوئی سیورات بنا دے اور بڑے آگے میں کہ میرے پاک پیغمبر میں دنیا کا مال پسند نہیں اور دنیا کے لوگوں اللہ پاک فرماتے میں سونے ہو جی اجازت دیو میں اور پانو سونے کو پڑھا دیو چکر دے پیر فرماتے میں اے میرے اللہ میں نے سونا نہیں چاہیے گا ایک وقت دے دیا کر میں کھا کے شکر ادا کرا ایک ویلے بھوکے رہ کے تیرا شکر ادا کرا نبی ہے آج نبی پاک دیا بیویاں نے زیورات مطالبے کر دیتے کہ میرے مرشد پاک کو غصہ چڑھ گیا حضور فرماتے نے میرے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 1 مہینہ میں اپنی کسی بیوی نہ کوئی گل نہیں کرا گا علیحدگی اختیار کر لی حضور ناراض ہو گئے نے 1 مہینے واسطے میرے مرشد نے اپنی بیویاں نال بائیکاٹ کر دیتا ہے نوجوانوں بابے پتا کی ہے بیویاں نے مطالبہ کیتا ہے دنیا کے مال کا مطالبہ کیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نال بائیکاٹ کر دیتا ہے فرمایا مہینہ بول چال بند میرے مرشد پاک نے علیحدگی اختیار کر لی لوگوں کے اندر گل پھیل گئی ہے کہ نبی پاک نے اپنی بیویاں کو طلاق دے دی ہے یہ اندر ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے یہ اندر عمر دی بیٹی حفصہ ہے ام سلمہ ہے طلاق دے دتیاں نے یہ مدینے اندر خبر پھیل گئی کہ میرے تیرے پاس پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عمر کو پتہ لگا عمر دوڑ کے آئے جلدی نہ میرے پاس پیغمبر دے کول آندے نے سنو سانو پتہ لگا ہے تو سب بیویاں کو طلاق دے دیتی ہے تو سنو کی معاملہ ہے میرے آقا فرما دے عمر میں طلاق تے نہیں دیتی ہے کسی بیوی کو کوئی طلاق نہیں دیتی میں عارضی طور پہ میں ناراض ہوں اور میں اللہ پاک دے حکم میں انتظار کر رہا رب دے آخر میں انتظار کر رہا انہاں میرے کو دولتاں دے مطالبے کیتے ہیں میں ناراض ہو گیا انہاں میں بائیکاٹ کر لیا اور جنہیں میرے رب دا فیصلہ ہوئے گا حضرات دن گزرتے جا رہے 15 20 25 29 دن گزر گئے بولو کتنے دن اگر میری طرف 29 دن گزر گئے میں آسمان تو جبرائیل آیا ہے اللہ ذوالجلال کا قرآن لے کے آیا ہے قرآن میرے پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوا ہے اللہ فرماتے نہیں ہے ایوہ النبی کل ازواجک ان
زینتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تريدن الله قرآن میں تیری عظمت تو سکے گا جتنا قرآن میں تھا اتنا شاید اکرم میں تھا نہیں امیہ جتنا قرآن پڑھن کی لذت ہوندی ہے خدا کی قسم جہاز دے چلن دا اتنا مزہ نہیں جو ہوتا ادھر میری طرف دیکھو قرآن سن لو وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. حضرت جبرائیل آئے قرآن لے کے نازل آئے نے اے محبوبہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آ گیا اپنی بیویوں کو پوچھو انہاں عورتوں کو جمع کر لو انہاں کو پوچھو اگر دنیا کا مال چاہیے دنیا کی زینت چاہیے دنیا کی دولت اللہ فرماتے ہیں سب کچھ دے دینے ہیں فرمایا تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا دنیا کے مال دولت لو فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اللہ فرماتے ہیں دولت لے لو لیکن پھر نبی کے کارن اگر دوسرا نہیں رہ سکتی ہے اچھے طریقے نہ دونوں الوداع کر دینے ہیں جب دولت چاہیے میں پھر نبی کا ساتھ نہیں ملے گا یہ نبی کا ساتھ چاہیے پھر دولت نہیں ملن گیا اور مرضی تو آتی ہے جو چاہیے بس دے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مال دولت سے بڑا چاہیے ملو تو بڑے بڑے کریانوں میں کیا وہ چلیا جاؤ کہ تسا اللہ وہ رسول پھر آخرت پسند ہے پھر آخرت ہونا پڑے تو دلی بڑا زبردست اجر تیار کیتا ہے قرآن آتا ہے كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ وہ رسول کی آخرت چاہیے پھر انجی بھوکے رہنا پڑے گا پھر انجی مشینوں بھی کھا کے گزارا کرنا پڑے گا پھر اسے حال اندر ہی راضی رہنا پڑے گا اے قرآن آئے میرے آقا جلدی نہ اٹھے سکتے حضرت عائشہ صدیقہ دے کر چلے گئے سب تو پہلا نبی پاک اپنی زوج محترمہ عائشہ دے کر گئے نے عائشہ کو بلایا میرے مرشد گل کرن تو پہلا میرے عائشہ میری گل سن لے لیکن اجے جلدی جواب نہ دے کیوں اپنے ابا بکر نال مشورہ کر لئی اپنی ماں نال مشورہ کر لئی پھر مینوں جواب دیوی جلدی نہ کری پہلے میری گل سن لے میرے آقا نے قرآن پڑھیا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے اگر دولت چاہیے ہمیں پھر تسی میرے نال نہیں رہ سکتی اگر میرے نال رہے پھر بھوکیا پیا صحیح رہنا پڑے گا امی عائشہ میرے مرشد پاک نے گل سنائیے اما جان رو کے اندیے میں سنو اسی دیر کے گل کر کے پچھتا رہی ہے اللہ تو معاف کرے اے اندر بلا پھر مشورے بھی کا بھی ہو رہے اے محبوبہ چکی ہے تو سارا چاکو قربان کرنے ہیں سانو دولت نہیں چاہیے سانو آمینہ دلال چاہیے ساریاں نبی دیاں بیویاں جمع ہو گئی ہیں آندیاں نے پیسے نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے سانو آمینہ دلال چاہیے حالات پھر کہنا پڑے گا سو بار اثر ہے راضی کہ کریے شکر ربانا شادی بند محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ کرانو لے کر جاؤ اٹھ بکریاں گوائی اثر گھرانو لے کر چاہیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مکدی آخر میں مک جاؤ ساری دولت پاک محمد اللہ
ملاوے سیدہ عائشہ دیگر ازواج مطہرہ فرماندیاں میں اے محبوب جی سانو مال نہیں چاہیے آمینہ کا لال چاہیے سانو دنیا کی دولت نہیں چاہیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا بڑا زبردست بہت بڑا اجر نالی تیار کر دیتا ہے امیاں میرے مرشد پاک دی بیویاں میں ازواج مطہرات ایک دن ایک میرے پیغمبر دا یار آندا ہے سونے اس کائنات اندر صبر بندہ پیار کے دینا کرتے بندہ پیار کے دینا لے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے تہاڈی ماں عائشہ صدیقہ دے نال رضی اللہ تعالی عنہا آندا سونیو میں عورتاں دی گل نہیں کردا پیا مرداں دا پوچھ رہا تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ دے باپ ابو بکر نال گل پھر بھی عائشہ دی آئی ہے حضور فرمایا کردے اے میرے اللہ پیار تے سارے نال کرنا ہے دل بہت عائشہ دی طرف مائل ہے اے اندر میرا کی قصور ہے امی عائشہ فرماتی ہے میرے سوائے خدیجہ دے کسے تے رزق نہیں آیا ایک دن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا میں حضور میں محبت میرے نال بھی بڑی ہے جا اپنے گھر دے اندر کمرے اندر لیتے ہوئے میں باہر سیدہ خدیجہ دی بہن جن کا نام سیدہ حالہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ نال گل بات کر رہی ہیں میں کہ میرے آقا اٹھ پہ کمرے چھوڑ کے فرماتے عائشہ نی میری عائشہ انج لگتا ہی جویں میری خدیجہ آ گئی ہے جویں انج لگتا ہے میری خدیجہ آ گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ کی نے سن لو اے خدیجہ نہیں خدیجہ کی بہن حالہ ہے کہ میں تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہو میرے آقا نیوی پا لیندے فرماندے عائشہ واہ خدیجہ خدیجہ ہی سی امی ہے او سمندری والے ہو جنہ جیاں نال 4 دن چنگے گزرے ہو انہاں دی یاداں تے پل پل ستایا کردیاں میں واہ اماں خدیجہ میں تیری عظمت تو سب کے جاواں ہر ویلے تو میرے پیغمبر دے دل اندر وسن والی میرے مرشد پاک دا جایا کرتے نیوی پا کے اماں خدیجہ تے دنیا تو تر گئیاں میں حضور نیوی پا کے پہ جاندے سر چک دے نالے رون لگ جاندے فرماندے خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی امی عائشہ دی سنو ہر ویلے خدیجہ نو یاد کرتے رہتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیوں نہ میں خدیجہ نو یاد کرا ساری دنیا میں جب میں نو چھڑ دیتا میری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا ساتھ دیتا میری خدیجہ میرے زخمات پہ پائے رکھے کر دی خدیجہ اپنے دوپٹے نو کھاڑ کے راست سوا بنا کے دوپٹہ جلا کے میرے زخمات پہ پائے رکھ دی خطیب ملت علامہ صالحی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کاش میں مدینے کا وہ کینکر ہوتا میں مکے کا وہ کینکر ہوتا حضور پیدل ننگے پاؤں بازار اندر ترتے میں کینکر نبی پاک دے پیروں چمرے میں کاش وہ میں کینکر ہوتا علامہ صاحب فرمایا کرتے کاش میں سیدہ خدیجہ کے دوپٹے کا وہ ٹکڑا ہوتا جس ٹکڑے کو جلا کر راہ بنا کر سیدہ خدیجہ حضور کے زخموں پر ڈالا کرتی امیہ اے محبت دیا گلہ پیار دیا گلہ میں آقا فرماتے نے عائشہ میں کیوں نہ خدیجہ کو یاد کرا اللہ پاک نے 4 بیٹیاں تے 2 پتر 6 بچیاں دا منہ میں کھڑا خدیجہ تے بدر جو نصیب کیتا خدیجہ تے بدر جو اللہ نے مینوں اولاد دیتی منہ میں کھڑا نصیب فرمایا آقا فرماتے ہیں شیب ابی طالب دی کھاٹی اندر خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا خدیجہ جب میرے من کا آیا حضور فرماتے ہیں میں کیا کرتا خدیجہ ہو سکتا ہے تیرے نال میرا نبھا نہ ہو کیوں میں مارا میرے تے پلے شہر نہیں خدیجہ دے اٹھا دیا نکیلا سونے دیا اما جا فرما دیا سونے دل چھوٹا نہ کرو
میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ نے اپنے سارے مال میرے سارے مال قربان کر دیتا. نازو نام اندر پڑی سردار چودھری دی بیٹی میرے گھر دے اندر بھوکاں برداشت کی ہے میرے نال دکھ سکھ اندر ساتھ دیتا. آقا فرماتے ہیں میں کیوں نہ خدیجہ خدیجہ کرا جنہیں سارا مال میرے قدماں اندر مچھال کر دیتا. مکے اندر نبوت تو پہلا دیا گل ہے. ایک دن میرے مرشد سیدہ خدیجہ کو بیٹھے میں باہروں دروازہ کھٹکیا دروازہ کھٹکانے والی کوئی عورت ہے. میرے آقا پیر پہنے جلدی نال دروازے کی طرف امی خدیجہ دی سنو پار پار کے جا رہے ہو بلا گل کی ہے. آقا فرماتے ہیں خدیجہ انج لگتا ہے جنہیں پورے تے میری ماں میری سکی ماں آمینہ قبرہ چوہت کے آ گئی ہے. میں اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں. دروازہ کھولیا گیا باہر ایک بوڑھی جی اماں کھڑی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اماں کون ہے تو کتوں آئی ہے. انہیں نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا تے چومن لگ پئی. آگے یہ سونے ہو مینوں رج رج کے پتر دی زیارت کر لین دے باہر بھی کرا دینی ہے. کچھ دیر گزری ہاتھ چومی جاندی نہیں جاندی ہے. آگے یہ کیا تو پتر مینوں نہیں پہچانے ہے. میرے آقا فرماندے نے سچی مچی اماں میں نہیں پہچانے ہے. اے ماں رو کے آندی ہے اے میرے بیٹے محمد ہے میں تیری رسائی ماں دکھ والی رضائی ماں حلیمہ تیرے بوئے پہ آئی ہے. میں تیرا بچپن اندر 2 سال دکھ پھیلایا ہے. میرے پاس پیغمبر دی انڈی کرا نکل گئی. حضور نے ہاتھ بھریا کرے لے آؤں گا جگہ دے پیر میں اپنی ماں کرے لے آؤں گا. اے دوپٹہ اپنا چادر نبی پاک نے اپنی چادر موڈیاں دلائی زمین پہ بچھا دیتی ہے. فرمایا اماں میری چادر دوتے بہ جاؤ. فرما حلیمہ چادر پہ بہ گئی. مرشد پاک نے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے. اماں کیوں آئی ہے میں سب کے قربان جاؤں تیرا حال کی ہے میری بہن شیمہ کا حال کی ہے. اللہ پاتا ہو رہی ہے. ماں حلیمہ رو کے آندی ہے اے میرے بیٹے محمد کی دکھ پھیلا ہے. میں لمبا پینڈا 170 کلومیٹر برساد مکیوں دور علاقہ ہے. فرمایا میں غربتی ستائی مجبور ہو کے تیرے بوئے پہ آئی ہوں. اے میرے بیٹے محمد میں تیری ماں غربتی ستائی آئی ہے. جب تو بچپن اندر ساٹے کرے گیا سے برکتیں برکتیں جب واپسی آیا برکتیں چلیاں گئی ہیں. بیٹا میں تیری ماں آج تیرے پر سال بن کے آئی ہے. مہینہ مہینہ ساٹے چلے اندر آگ نہیں بلدی. میں غربتی ستائی مجبور آج تیرے بوئے تیرا تانا علاج دا سوال لے کے آئی ہے. تے میرے مرشدیاں ڈیکرا نکل گئی ہیں. اور سمندری والے ہو ذرا ایک منٹ نہیں سوچو اے رضائی ماں نبی پاک کو کہنی ہوگی پترا میں تیرے بوئے تے سال بن کے آئی ہے. میرے بول کے دسو نبی پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوئے گی. آقا فرماتے ہیں اماں پتر میں خدمت کا موقع دے میں ضرور تیری خدمت کراں گا. سیدہ خدیجہ آ گئی ہے. سنو اے بڑی جی اماں رو رہی ہے تساں بھی رو رہے ہو. اے کون ہے والا میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ اے میری رضائی مائی انہیں میرے پہ بڑے احسان کیتے. میں بچپن اندر 4 سال دے کو گزارے نے. انہیں 2 سال چھاتی کا دودھ پلایا 2 سال مزید کھلایا. انہیں نوریاں دیر والی میری ماں ہے. انہیں تھکیاں دیر والی میری ماں ہے. انہیں نہلان والی میری پرشا کران والی مینوں کھلان والی مینوں سوان والی اپنی چھاتی پہ لٹان والی. آج رضائی ماں حلیمہ میرے بوئے پہ آئی ہے مجبور ہو کے آئی ہے. میرے آقا فرماندے خدیجہ اللہ نے تیرے مال بڑھا دیتا ہے. ہو سکے تے میری امی حلیمہ دی خدمت ضرور کری میری ماں دی خدمت کری. میرے آقا سیدہ حلیمہ کو حتیٰ خدمتہ کی دیا. ایک دن میرے آقا بازار گئے ماں حلیمہ دی پتر مینوں اجازت ہے میں ہن واپسی جانا چاہنی ہے. 2 چادر 2 دوپٹے لے کے آئے. آقا فرماتے ہیں اماں حلیمہ ایک چادر پہ
میرے والوں حضور تے تجھ دی لڑائی بہن دی خدمت کر گئے ہے کوئی میرے مجمع اندر ایک بندہ میرے دسے کہ مولانا میری بہن شادی شدہ ہے ہر مہینے میں اگرچہ اپنے گھر والی ہر مہینے میں خرچہ بھیجنا میں کپڑے جتیاں لے کے بھیجنا کہ میرا خیال ہے ایک دو علاوہ جواب زیرو بٹا زیرو اپنی بیویوں کی خدمت کر دیو اپنی اولاداں تے بچیاں کی خدمت کر دیو بے شک کرو اے بہنا نمانیاں پردیساں خدا انہاں حسن شروع کریا کرو میرے آقا فرماتے نے جڑا دو بہناں کی خدمت کرے اللہ پاک اودے تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دیندا ہے حضور نے کپڑے دتے نے ادھر کی اماں دی خدیجہ آئی ہے اے میرے مرشد دی پہلی بیوی ہے اماں خدیجہ میں تیری عظمت تو سب کے جاواں جے تیری آسمان تو رب جبرائیل دے ذریعے پیغام دیا کرتا کہ خدیجہ نو رب دا سلام آکھو او خدیجہ ہے خدیجہ آئی ہے سوڑیو حلیمہ رضائی تواڈی ماں لگدی ہے جے اے تواڈی ماں ہے تے ساڈی وی تے ماں ہی لگدی ہے 40 بکریاں دا ریوڑ 40 بکریاں اے محبوبہ میں اماں حلیمہ لی تحفہ لے کے آئی ہے تے اے ایک اونٹ کھلے اناج نہ لگیا ہوا اے بھی میں تحفے اندر لے کے آئی ہے میرا کا فرماتے اماں حلیمہ یہ میری بیوی خدیجہ دی طرف تحفہ قبول کر 40 بکریاں میں اونٹ کھلے نہ لگیا اناج نہ لگیا تحفہ حضور نالے مانوال بدا کر رہے میں نالے کہہ رہے میں اماں جب موقع ملے اپنے بیٹے کو دوبارہ شروع آئی اور دولتہ والے سب کو جیتے رہ جانا ہے ایک پیسہ دولت دیتے رہ جانا ہے خدا دی قسم نال کچھ بھی نہیں جانا سیدہ خدیجہ ہے جب میرے آقا نے نکاح ہے مال اتنے اٹھا دیا نکلنا سونے دیا سب کچھ رب تیرا اندر نبی دے اشارے تے قربان کر دیتا جب دنیا تو گئی میں خدا دی قسم کئی دن کھانوں کچھ نہیں سنا پڑا امیاں چھوٹے چمڑے پگو گزارا کر دیا میں کل مقامہ سب کچھ رہ جانا پر نینا چھان بندیا نہ پیور نہ ماں بندیا ہر شے میں آخر مٹ جانا ہر شے میں آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ تھپر نینا چھان بندیا نہ پیور مٹی تھلے تو ہو رہا جب پتہ سبڑا تو جانا پھر قابل رونا توڑا اڑیک دیا قبراں بندیا اڑیک دیا قبراں بندیا ہر شے میں آخر مٹ جانا ایک رہنا بتا نام بندیا نہ چھان بندیا نہ پیور رہنا ماں بندیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم یا زندہ شہد باقی آمین بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین